بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، سلاسل کے عملیات کی تلاش میں، اور ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے اپنے خانوادے کے ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے، جو اس میں گرفتار ہیں، جو اس میں پریشان حال ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ میں ایک بار پھر کامیاب رمضان کے سیزن 5 کے ایپیسوڈ 21 اور خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کامیاب رمضان میں اور ہماری اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے آج میں آپ کو وہ خوشخبری کہ جو آپ سے میں نے کہا تھا اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ میں آج کے اس خاص ٹرانسمیشن میں دوں گا۔ یقیناً آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ جو سلسلے کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج آپ کے تمام سوالوں کے جوابات آج کی محفل میں آپ کو ملیں گے، کیونکہ آج کا تعارف میں ایک ایسی شخصیت سے کروانا چاہوں گا کہ جس کا لوگوں کو بے چینی سے انتظار ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روشن اور خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجت طلب کیا کرو، کہ بے شک اللہ پاک ان کے ذریعے حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو آج کے دن میں آپ تمام لوگوں کو اپنے مرشد سے ملواؤں گا کہ جن کی آنکھیں محبت الہی میں بھیگتی ہیں، کہ جن کے لب ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتے ہیں، کہ جن کے چہرے دنیا کی زیب و زینت سے نہیں بلکہ اللہ کی قربت سے منور ہے، کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کہ آج میں اس شخص کی آپ سے بات کروں گا کہ جس نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو سلسلے کے لیے، حضور کی تعلیمات کے لیے، اور بالخصوص مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا، کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے، کہ ان کی زندگی کا، پوری زندگی کا جو معاملہ رہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے مریدوں سے غافل نہیں ہوئے، کہ آج میں آپ کا تعارف اپنے مرشد سے کرواؤں گا کہ جن کا نام حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے مرشد کی طرف، اور اپنے مرشد کو اس کامیاب رمضان کو کامیاب بنانے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ آپ سے بے پناہ بے انتہا محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور بالخصوص آپ نے جو چراغ روشن کیے ہیں، جو ہمارے تمام پیر بھائی ہیں، جو سلسلے کے کام کر رہے ہیں،
ان کی روشنیوں سے بھی وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ پوری روشنی موجود ہے، اور بالخصوص آج کے دن شب قدر بھی ہے، 21 رمضان بھی ہے، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن بھی ہے. تو ہم اپنی اس خاص ٹرانسمیشن کا آغاز مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کرتے ہیں. اور سب سے پہلا سوال، جو سوالات میرے پاس موجود ہیں، وہ میرے نہیں بلکہ آپ ہی لوگوں کے ہیں. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تزکیہ نفس کے متعلق جو اصول بیان فرمائے ہیں، میں حضور سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اور وہ کامیاب ہوا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. اب اس کو کیسے کیا جائے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، ہم کس طرح اس کو محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو جان سکتے ہیں، کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں بھی یا نہیں، یا ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ ہماری محنت کہیں رائگاں تو نہیں جا رہی. تو اس کے لیے ہم کیا کریں، کس زاویے سے اس کو دیکھیں، تزکیہ نفس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ تیری خلوت تیری جلوت سے بہتر ہو. تیری خلوت تیری جلوت سے بہتر ہو، جلوت سے بہتر ہے. یعنی کہ تو لوگوں کے درمیان جتنا پرہیزگار ہے، تنہائی میں اس سے زیادہ پرہیزگار ہو. یہ ایک بڑے کمال کا آپ کا مقولہ ہے، ارشاد ہے آپ کا کہ انسان پر نفس غالب جب آتا ہے تو وہ تنہائی میں آتا ہے. وہ تنہائی میں آتا ہے، نفس غالب آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اس کو تنہائی میں غالب نہیں ہونے دیا تو یہ اصل تقوی ہے تیرا. لوگوں کے درمیان ہم حیا کرتے ہیں تو وہ حیا جو ہے ہماری، وہ لوگوں کے خوف سے ہوتی ہے. ہم لوگوں سے شرم کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتے، اور متقی ہونے کا تاثر پیش کرتے ہیں. تو یہ پہچان کا ہمارا ایک آسان راستہ ہے کہ جیسا ہم لوگوں میں دکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم لوگوں میں بننا چاہتے ہیں، ہم تنہائی میں بھی ہماری اگر وہی روش ہے، وہی اختیار کیا ہوا ہے، تو ہم یہ جانیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم متقی ہیں، ہم متقی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب تنہائی میں شرم کرتا ہے نا تو وہ اللہ سے کرتا ہے. یہ اخلاص کا درجہ ہے. یہ اخلاص کا درجہ ہے. اور جو لوگوں میں شرم کرتا ہے نا اور تنہائی میں نہیں کرتا، وہ تو ریا کا درجہ ہے. تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. چاہے وہ متقی ہو، نماز پڑھ رہا ہو، دکھاوی کی عبادت کر رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، چاہے وہ حلیہ اس کو جیسا بھی ہو. وہ جو کچھ لوگوں کے سامنے اپنے نیک اعمال کرتا ہے، اس کی تنہائی میں بھی وہی اعمال ہونے چاہیے. اسی کی کثرت ہونی چاہیے. ہاں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونے چاہیے. تو یہ اخلاص ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی تزکیہ ہوتا ہے، اس سے ہی تزکیہ شروع ہوتا ہے. تزکیہ کا پہلا زینہ یہی ہے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. فلاح پا گیا. کیوں؟ کہ جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہو جاتا، دل پاک و صاف نہیں ہو جاتا، اور زبان سیدھی نہیں ہو جاتی، جب تک حکمت تمہارے دل میں نہیں جاگتی،
اور حکمت تمہارے دل میں جبھی جاگتی ہے، جبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب رب تعالیٰ کا گھر بن جائے وہ. انسان کا نفس ہمیشہ خواہش پہ رہتا ہے، لیکن جب یہ اپنا تزکیہ کر کے اپنے دل کو صاف کر کے اپنے قلب کو اپنے رب کا گھر بنا لیتا ہے تو پھر یہ نفس کی خواہش پر نہیں رہتا، اللہ کی حکمت پر آ جاتا ہے. اور جو اللہ کی حکمت پر آ جاتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کی وہ رضا پہ راضی ہو رہنا. جاتا ہے. اور راضی ہو جاتا ہے جب، ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے جب، تو یہی کامیابی کی طرف جانا ہے، یہی اس کا تقویٰ ہے، یہی تزکیہ نفس ہے پھر اس کا. اچھا، بعض اوقات ہماری حالت، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک بڑا کیفیت بن رہی ہوتی ہے، سرور مل رہا ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن جب ہم ذکر سے فراغت پا لیتے ہیں، جب ہم دنیا داری میں لگتے ہیں، کیونکہ دنیا داری بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی سب ادھورا ہے. کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جاب بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے ذریعے معاش کا ذریعہ بھی بنے ہوئے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے آپ کو ہم اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں اس وقت تو ہماری کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم وہاں سے منتقل اپنے دنیاوی معاملات میں آتے ہیں پھر وہ کیفیت بدل کے ختم ہو جاتی ہے. وہ ختم کیوں ہوتی ہے، برقرار کیوں نہیں رہتی پھر وہی کیفیت؟ کیونکہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں، ریاضت بھی کر رہے ہیں، سوا لاکھ مرتبہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ذکر فکر ہی کو، جب ہم ذکر فکر کرتے ہیں اسی وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا کام سارا اللہ کی عبادت ہے. ہمارا چلنا پھرنا اور سب کچھ اللہ کی عبادت ہے اگر اللہ کے اور رسول کی حدود میں ہو تو. ہم کمائیں، بالکل کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں کمائیں. اگر حلال کما رہے ہیں تو بالکل رزق حلال ہے عبادت. بے شک. ہم اپنے بیوی بچوں کو اگر ٹائم دے رہے ہیں جو، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھتا وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ کیا ہے؟ عبادت. جو اپنے بیوی بچوں کے کام میں لگتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم پورا کر رہا ہے نا، عبادت. اور اگر ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے، ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف روحانیت و دین سیکھنا ہے، تو ہمیں دنیا داری نہیں چاہیے، تو آپ مجھے کچھ ایسا ذکر تعلیم کریں کہ میں بالکل خلوت نشیں اختیار کر لوں، اب بیوی بچوں سے بھی جاؤں، اس سے بھی جاؤں، تو ایسے شخص کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کو؟ دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو، جب تک ہم اپنے فرائض اور واجبات نہیں نبھاتے نفلی عبادت کا فائدہ ہوتا ہی نہیں. اب اگر مجھے خلوت نشیں ہونا تھا تو مجھے شادی نہیں کرنی تھی. شادی نہیں کرنی. اب شادی کر کے خلوت نشین ہونا چاہتا ہوں تو اپنے فرائض سے بھاگ رہا ہوں نا، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے مجھ پہ نافذ کیے ہیں. تو وہ فرضوں سے بھاگنے والا نفل میں کب کامیاب ہوگا؟ تو پھر ایسا شخص روحانیت کے در پہ کیسے دستک دے؟ بالکل دے گا، بالکل دے گا. اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں، اپنے آل اولاد کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور جتنا بھی وقت ملتا ہے اس کو ذکر کا وہ ذکر کرے. ذکر میں کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ذکر میں وزن کی ضرورت ہوتی ہے. وزن سے مراد توجہ کی. بے توجہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کے اور توجہ کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے وہ برابر ہے، برابر ہو جاتا ہے. اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں حضوری قلب حاصل ہو رہی ہے تو یہ اس سے بہتر ہے جو 1,00,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے جس میں توجہ ہی نہیں ہے اس کی. وہ پڑھ کے آ رہا ہے اسے بھی نہیں پتا اور ہے کہاں اس کو بھی نہیں پتا. تو اپنے ذکر میں وزن پیدا کرو، کثرت نہیں. اب وزن کے ساتھ جتنا کثرت سے کرو سبحان اللہ. اللہ اکبر.
تو ہمیشہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈال دی ہیں، جو ہم تک آ گئی ہیں، اب ہمیں اس سے بھاگنا نہیں ہے. یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے. یہ بھی جہاد ہے. ایک جہاد وہ جو ہم کفار کے خلاف کرتے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس کے خلاف کرتے ہیں، ایک وہ جو ہم دنیاوی آسائشوں کے خلاف کرتے ہیں. آسائشوں کے خلاف کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو اپنی محنت سے، مزدوری سے، کاوشوں سے ان کے سکون کا، ان کے آرام کا خیال کر رہے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق ان کو سہولیات میسر کرا رہے ہیں. یہ بھی جہاد ہے ایک. یہ بھی کامیابی کا راستہ، یہ بھی جد و جہد ہے. یہ بھی جد و جہد ہے. جہاد معنی جد و جہد کوشش کے ہیں، تو یہ بھی کوشش ہے. اب جہاد کے درجے ہیں، ایک وہ اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، اس کا جہاد کا درجہ الگ ہے. افضل جہاد کون سا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں نکلے، یا بیوی بچوں کے رزق کے لیے نکلے، یا اپنی پڑھائی کے لیے نکلے؟ خوبی کی بات یہ ہے کہ سارے یہ اللہ کی راہ کے ہی ہیں. اس میں افضل کون سا ہے؟ اس میں افضل، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ بتائیں. آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ تو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر. تو یہ راہ سب سے افضل ہوئی. آئی نا. لیکن جب دین پر بات آ جائے، جہاد پہ بات آ جائے، اللہ کے راستے کی بات آ جائے، تو پھر وہ افضل ہو جاتا ہے. جب تک امر حکم نہ ہو، حکم نہ آ جائے. جب حکم آ گیا پھر وہ افضل ہو گیا. پھر وہ افضل ہو گیا. پھر اس کے لیے نکل جاؤ بس. پھر بھی بچوں کو اللہ پہ چھوڑ دو. اپنے چھوڑا نہیں، صحابہ نے چھوڑا. جب حکم آ گیا تو وہ افضل ہو گیا. اب جب تک حکم نہیں آیا وہ جہاد نہیں ہے، جب تک تو یہ افضل ہے. اس پہ کرو کوشش کہ ان کو عقل حلال کھلاؤ. اس پرآشوب دور میں، اس ایسے دور میں جہاں ہر طرف حرام ہے، جہاں ہر طرف آسائشیں ہیں، حرام سے مہیا کی ہوئی اگر آسائشیں ہیں موجود، اور بچے ان کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہو، بچے آپ کو پریشان کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، یہ سب کچھ برداشت کرنا اور اپنے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ان کی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے آپ کو اس بھٹی میں جلانا اور ان کے لیے سہولیات پیدا کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جدوجہد ہے. یہ بھی عبادت ہے اللہ کے لیے. یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. ایک غلام کا اپنے آقا کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ یہ بھی اطاعت ہے، عبادت ہے. تو اسی طرح جو تم پہ ذمہ داریاں ہیں تمہارے بچوں کی، تمہارے والدین کی، اگر تم ان کو خوش اسلوبی سے نبھاتے ہو تو یہ سب کی سب تمہارے لیے عبادت ہے. عبادت اصل میں گویا ہم عبادت صرف ذکر کو یا نماز کو یا روزے کو یا حج کو یا زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں. یہ سب عبادت کے حصے ہیں، یہ فرض ہیں سب. یہ وہ ہیں. اب جو ہم پہ 5 چیزیں ہیں جس میں سے کلمہ پڑھنا ہے تو وہ ہر مسلمان کے لیے ہو گیا. اب اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس پہ فرائض آ گئے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اب 2 مشروط ہیں، 2 غیر مشروط ہیں. 2 مشروط ایسے ہیں کہ اگر صاحب نصاب ہے تو ادا کرے، تو ادا کرے گا. رسول خدا نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. کیوں؟ کہ صاحب نصاب نہیں ہوئے. آئی نا سمجھ بات. تو وہ مشروط ہیں کہ اگر نصاب ہے، مال و اسباب ہیں، تو زکوٰۃ بھی ادا کرو اور حج بھی کرو. اور اگر نہیں ہے تو روزہ تو رکھنا ہر ضروری ہے آپ کے لیے. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن بیماری کے بعد بھی، صحت مند ہونے کے بعد بھی روزہ فرض ہے تم پہ کہ تمہیں رکھنا ہے. اس کو جو نکل گئے ان کو کرنا ہے. یہ تم پر ہر حال میں فرض ہے کہ تمہیں پورا کرنا ہے. نماز تم پہ ہر حال میں فرض ہے کہ تمہیں ادا کرنی ہے. آئی نا سمجھ بات. اب یہ جو فرائض ہیں، اب خالی نماز پڑھ لیں، ہم روزہ رکھ لیں بس خالی، اور باقی جتنے بھی ہمارے حقوق العباد ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ لوگوں کے حقوق ہیں. اور متوازن شخص وہ ہے جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرے اور اس کی مخلوق کے بھی حق ادا کرے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرید کے ظاہری حقوق وہ ہیں جو حقوق الہی ہیں، اور مرید کے باطنی اصول وہ ہیں جو حقوق العباد ہیں. حقوق العباد کرے وہ اپنے حقوق تو العباد. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے مریدوں کی، اپنے اصحاب کی کس طرح تربیت کی؟ یہی تلقین کری نا آپ نے. طریقہ تو وہیں سے چلی ہے. یہ ساری تلقین آپ ہی کی ہے.
بے شک. آئی نا سمجھ میں بات. ہاں اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے نا کہ سورہ مزمل شریف میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کھڑے ہوں رات کو اور اپنے رب کی عبادت کریں، قرآن کو پڑھیں، ہے نا. اب اسی سورہ مزمل کی آیت ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی کہ دن میں آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بھی شغل ہوتے ہیں، تو دن میں پابند نہیں کیا جا رہا آپ کو، رات میں کیا جا رہا ہے، رات میں کیا جا رہا ہے کہ چاہے وہ رات کا تھوڑا پہر ہو، تھوڑا سا پہر یا ہو پورا جائے، آدھا پہر ہو، ہاں یا جو آپ کو مناسب لگے. یہ بات ہے. اصول ہو گیا نا قائم، یعنی کہ جتنا تم کو آسانی ہو تم اتنا کر لو، اتنا کرو بس. زبردستی نہیں کہ پوری رات کے لیے تم کھڑے ضروری رہو. نہیں ہے. صحابہ تو بہت چاہتے تھے، رسول خدا منع فرماتے تھے، صحابہ کو بھی یوں منع کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اتنا کرو جتنا تم ہمیشہ کر سکو. صحیح. آج ایک آدمی شوق میں آتا ہے کہنے لگے جی میں نے چلا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتا ہے جی. اور آن کے شروع ہو جاتا ہے. 2 مہینے خوب دل لگایا کرتا ہے، بعد میں اس کے تازے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو تازی ٹھنڈ ہونے کی وجہ بس وہ شوق میں آیا تھا. جستجو میں نہیں آیا تھا وہ. جستجو میں کون آتا ہے؟ شوق میں آیا، شوق بس پورا ہوا، ختم جستجو. جستجو دیکھو ہمیشہ یاد رکھو عبادت وقتی نہیں ہے، مستقل ہے. ہاں عبادت تیری سانس کے ساتھ ہے. جس دن یہ رکے گی اس دن وہ رکے گی، جب تک یہ نہیں رکے گی وہ بھی نہیں رکے گی. آئی نا سمجھ بات. عبادت تو ایک مکمل غلامی ہے رب تعالیٰ کی. بندگی رب کی. ہاں اور بندہ جب تک اس غلامی کو پورا کرے گا جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، اس کی روح کا جسم نہیں چھوڑ دیتی، اس کو عبادت میں رہنا ہے. تو مستقل عبادت کے لیے ہو، عارضی نہیں. اب مستقل عبادت کتنی کر سکتے ہو تم؟ فرائض اور واجبات کے علاوہ وہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گے. تمہیں رہنا ہے جب تک تمہارے ساتھ چل رہی ہے، فرائض بھی تم پر ہیں، واجبات بھی تم پر ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم کسی بھی نفس اس کی مس سے زیادہ بوجھ نہیں بوجھ نہیں ڈالتے، ڈالتے. تو پھر آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ بس صحیح. یہ بات ہے. اور پھر مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں، ایک شخص آیا آپ کے پاس، آپ سے پوچھا، اس نے کہا کہ اے مولا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ہدایت دوں، مگر میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور میں چاہتا بھی ہوں. اب آدمی پوچھے نا بھائی جب تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے تو لوگوں کو کیا بتائے گا؟ تو آپ نے اس کو منع نہیں کرا. آپ نے فرمایا کہ تو اپنی زبان سے تبلیغ نہیں کرنا، تو اپنے کردار سے تبلیغ کر. اپنے کردار سے تبلیغ کر کیونکہ کردار دل پہ اثر کرتا ہے. تو صوفیہ کو یہی ہدایت ہے کہ وہ اپنے کردار سے تبلیغ کرتے ہیں، اپنی زبان سے تبلیغ کرتے ہیں. ان کی تبلیغ کے طریقے دونوں ہیں کہ وہ زبان سے بھی کرتے ہیں اور کردار سے بھی کرتے ہیں. ان کے وہ الفاظ جو جس سے تبلیغ کرتے ہیں ان کی زندگی کے خلاف نہیں ہوتے، ان کے کردار کے خلاف نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تبلیغ کچھ ہو رہی ہوتی ہے، کردار کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگوں پہ اثر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ جو تم خود کہتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ بار بار بالکل یہی بات ہے کہ تم وہ بات لوگ کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. خود عمل نہیں کرتے. یہی بات ہے. تو اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تو اپنی زبان سے نہ کر، اپنے کردار سے کر، کیونکہ کردار میں وہی ہوگا جو اندر ہوگا. جو اندر ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا
اب جتنے بھی ہم سلاسل کو دیکھیں تو اس میں ہر صوفی اپنی نسبت کو مولا علی سے کیوں قائم کرتا ہے، کیوں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ اب صحابی رسول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں، اور بڑے جلیل و قدر صحابی بھی ہیں، تو آپ ہی کو کیوں چنا، آپ ہی سے کیوں نسبت قائم کرتا ہے ہر صوفی؟ صوفیہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 کلا ٹوپی لائے. 4 کلا ٹوپی جس کے 4 وہ منار ہوتے جی. صحیح. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جسے چاہیے عطا کریں. تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا کہ اے ابوبکر یہ 1 کلا تمہارے لیے ہے. پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے عمر یہ 2 کلا تمہارے لیے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عثمان یہ 3 کلا تمہارے لیے ہیں. اور مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی یہ 4 کلا تیرے لیے ہیں. 4 کلا 4 پیر اس سلسلے میں کہلاتے ہیں نا. جی. 4 پیر 14 خان وادے. 4 بھی 14 خان. ایک بات ہے یہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ سارے سلاسل اسی لیے مولا سے جاری ہوئے. صحیح. اور پھر انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو نبوت، شہر نبوت میں، علوم نبوت میں داخل ہونے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کس دروازے سے گزرے گا؟ تو اس لیے اہل طریقت نے یہ دروازے کو چنا. پھر تیسری بات کہ آپ ہی منبع ولایت ہیں. آپ ہی منبع ولایت ہیں. بے شک. تو صوفیوں کی اصل ولایت ہے. تو ہر آدمی منبع سے ہی پانی پیتا ہے نا، فیض لیتا ہے نا، جو اس راستے پہ چلے گا. مطلب نبوت کا باطنی فیض مولا علی سے جاری ہوا. جاری ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صحابہ سے بھی جاری ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نقشبند ہے. سلسلہ نقشبند ہے. تو مگر خاص مولا کائنات سے رہا صوفیوں کا لگاؤ اور نسبت سلاسل کی. کیوں کہ آپ سے وہ 4 سلاسل جاری ہوئے جو حضرت حسن بصری سے ہوئے جاری، کچھ حسن بصری جو آپ کے خلیفہ ہیں، حضرت کمیل بن زیاد سے ہوئے جو آپ کے خلیفہ ہیں، کمیل بن زیاد، حضرت امام حسین سے ہوئے حضرت امام حسین علی مقام، جو آپ کے بیٹے بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، حضرت امام حسن سے ہوئے. حضرت امام حسن علی مقام. بے شک، بے شک. تو سارے سلاسل اسی گرد گھوم رہے ہیں. اور خاندان قادریہ میں خصوصی فیض جو ہے وہ مولا کائنات حضرت امام حسن علی مقام کا. ہاں، اس لیے کہ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں. آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. اچھا، آپ کو پہلے حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بیعت طلب ہوئی مداری خاندان کی، اور اس کے بعد خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قادریہ خاندان کی ہوئی. تو آپ پر کون سا رنگ غالب آیا؟ خاندان قادریہ کا رنگ غالب آیا یا خاندان مداریہ کا رنگ غالب آیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بیعت ارادت ہوئی اور جہاں سے قادریہ خاندان کی خلافت اور اجازت ہوئی، اور وہی بیعت جو شیخ عقیدت بھی تھے، شیخ نسبت بھی رہے،
تو ان سے ہی جو ہے زیادہ عقیدت رہی، انہی کا سلسلہ زیادہ غالب رہا، تو خاندان قادریہ ہی زیادہ غالب ہوا۔ خاندان قادری غالب۔ تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مرید بیعت ارادت کرے اپنے شیخ سے یا بیعت طلب کرے؟ ایک شخص ہے جس نے کبھی زندگی میں کسی سے بیعت نہ لی ہو، تو جو پہلی بیعت لے گا وہ ارادت ہی لے گا۔ پہلی جو بیعت ہوگی وہ ہمیشہ ارادت ہوگی، لیکن آپ کی بھی طلب کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ حضرت خواجہ سیدی منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس، میرے پاس تمہارا جو حصہ ہے وہ بیعت طلب کے ذریعے میں تمہیں عطا کروں گا، بیعت طلب، اور تمہاری نسبت جہاں سے ہوگی وہ بیعت